ہوگا نغمائے توحید سے جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا تو اس کو سزا ملتی ہے۔ اسی طرح نماز کرنے والا انشاءاللہ کی رحمت سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے کزن، آپ کے دوست، آپ کے بھائی صلہ رحمی کے حقدار ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، لیکن صلہ رحمی کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے جو آپ کا پیٹ پالنے کے لیے صبح اندھیرے اپنے گھر سے نکلتا تھا اور سورج کے غروب ہونے کے وقت ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا تھا۔ اگر مشرک ہے، اگر غیر اللہ کی پوجا کرنے میں مرا ہے، اگر غیروں کو پکارتے ہوئے مرا ہے، اگر مرنے سے پہلے اس نے المدد یا غوث کے نعرے لگائے ہیں، مردوں کو پکارا ہے، ڈھیری والوں کو پکارا ہے، وہ جو بیچارے فوت ہو کے جا چکے ان کے ترلے لیتا رہا ہے۔ اے خالق و مالک کو اس نے نہ سمجھا، نہ اس کی وحدانیت کو پہچانا، حالت شرک میں مرا ہے، تو پھر نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا حج، نہ اس کی زکات، نہ اس کا حسن سلوک، نہ اس کا اچھا اخلاق، نہ پڑوسیوں کی خدمت، نہ ماں باپ کی خدمت، وہ سارے عمل ہباء منثورا مٹی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اس کے کام نہیں آئیں گے اگر اس کے عقیدے میں شرک ہوا۔ دجال کا فتنہ واقعی بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلمان ہونے کے نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہم آئے، لیکن آج جب میدان کے اندر پیروں فقیروں جھولی کہانیوں کو دیکھتے ہیں جن کے پلے میں کچھ نہیں، جو ڈرامہ باز ہے، جو دھوکے باز ہے، جو دین کے دشمن، عزت کے دشمن، مال کے دشمن ہیں، ان کی جعلی پھونکوں پہ عورتیں، مرد، بچے گر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ آج دجال نکل آیا سب سے بڑا بابا وہی بن جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ ایک دن انسان نے مر کے اس جہاں کو چھوڑنا ہے، اور اس جہاں کے چھوڑتے ہی برزخی زندگی کا آغاز ہو جانا ہے، جس میں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور قربان جائیں امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق ذات پر کہ آپ نے اپنی امت کو قبر کے عذاب سے بچنے کے طریقے بھی بتائے۔ وہ عبادات جو سبب بنتی ہیں قبر کے اندر انسان کی حفاظت کی اور عذاب کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس میں ایک عمل، بلکہ اگر یوں کہا جائے ایک بہت بڑا عمل، وہ نماز کا عمل ہے۔ جیسے پچھلے درس میں ہم نے حدیث سنائی کہ قبر کے اندر سزا مل رہی ہے اس شخص کو جو نماز کے وقت پہ سویا رہتا ہے،
جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا، وقت پہ ادا نہیں کرتا، تو اس کو سزا ملتی ہے۔ اسی طرح نماز ادا کرنے والا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے، نماز ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور نماز کا ترک کر دینا، مستقل نماز کا تارک بن جانا، وادی ایمان سے نکل کے کفر کی وادی میں کھڑا ہو جانا ہے۔ نماز کے بعد بہت بڑی نیکی، اللہ مال دے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور فقیروں، غریبوں، یتیموں کا حق بھی اس میں اللہ نے رکھا ہے۔ اپنے مال میں سے وقت پہ زکوٰۃ ادا کرنا بڑا اہم اور ضروری عمل ہے، اور ساتھ ہی بہت بڑی نیکی ہے، اور ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ روزہ رکھنا بھی ایک بہت بڑا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ مالک روزے دار کے لیے کہتا ہے الصوم لی، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں دوں گا۔ ہر عمل میں ریاکاری کا ڈر ہو سکتا ہے، خدشہ ہو سکتا ہے، انسان کے جی میں آ سکتا ہے میں نے نماز پڑھی ہے تو فلاں دیکھ رہا تھا، چندہ دیتے ہوئے بھی کوشش کرتا ہے اس مسجد میں دے جہاں چوکھا بڑا تھا اعلان ہو رہے، لیکن روزہ ایک خاص عمل ہے، جب تک خود اس کے اندر ریاکاری کو داخل نہ کرنا چاہے داخل نہیں ہوگا۔ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک ماجرا ہے۔ ہاں خود مشہوری کرتا پھرے، کوئی بھائی کہ جی پانی نہیں میں آج روتا ہوں، پتہ نہیں جو میرا ہاتھ ہے میں روزہ رکھا ہے، اپنی مشہوری خود کرے تو برباد ہو گیا، لیکن اگر اپنے آپ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے تو یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ مالک خود فرماتا ہے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی میں خود اس کو دوں گا۔ اسی طرح صدقہ خیرات اور صلہ رحمی، صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ، اور ایک اور روایت میں ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ بیماری آتی ہے، انسان ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہوئے ہزاروں لگا دیتا ہے، لیکن کسی یتیم کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، اور ادھر ہزاروں لگانے سے پہلے اگر وہ کسی یتیم اور بیوہ کا سہارا بن جائے تو اس صدقے کی وجہ سے آنے والی بلاؤں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ عذاب قبر سے بھی یہ عمل انسان کو نجات دلاتا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہاں میں ایک جملہ زور دے کر کہوں گا، صلہ رحمی کی سب سے اعلیٰ شکل اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے کزن، آپ کے دوست، آپ کے بھائی صلہ رحمی کے حقدار ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن صلہ رحمی کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے جو آپ کا پیٹ پالنے کے لیے صبح منہ اندھیرے اپنے گھر سے نکلتا تھا اور سورج کے غروب ہونے کے وقت ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا تھا۔ سارا دن آپ کا چہرہ دیکھنا بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کی بہتر زندگی کے لیے، آپ کے بہتر مستقبل کے لیے، آپ کے لیے حلال لقمہ تلاش کرنے کے لیے وہ خون پسینے کی کمائی لا کر رات کو آپ کو کھلاتا تھا۔ وہ اس بات کا حقدار ہے کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے اس کو یاد رکھا جائے، اس کو یاد رکھا جائے جو رات کو آپ کے رونے پہ ساری رات اپنے کندھے سے لگا کر گھومتی تھی، اپنی ماں کو صلہ رحمی کے موقع پہ بھولا نہ جائے۔ صلہ رحمی میں سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر احسان کرے، ان پہ خرچ کرے، ان کی خدمت کرے۔ ان کے سامنے زبان چلانا تو بہت دور کی بات ہے، شریعت نے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ ماں کوئی حکم دے، باپ کوئی حکم دے، بیٹا یہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے حکم کو سن کے تنگ آ کر صرف کہنا اف، دل میں سوچے کہ کیڑی یا بج پہ گیا، مصیبت ہی گل پہ گئی میرے تو، یہ تو بہت دور کی زبان سے اف کہنا شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اور اب تو اللہ من رحم ربی، ماں باپ کو ٹٹول کے دیکھ لیں، اچھے بھلے دیندار ماں باپ، دیندار اولاد، دکھ اولاد کا ایسا ہے کہ غم کے اندر پنگلے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے ہی
ایک عالم نے ایئرپورٹ پر ایک منظر دیکھا جو اس نے اپنی تقریر میں شیئر کیا کہ میں جا رہا ہوں، بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 2 بیگ ہیں اور جوان بیٹے کے ہاتھ میں بلیک بیری موبائل ہے۔ بوڑھا باپ بیگ کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے اور بیٹا بلیک بیری پہ کسی سے چیٹ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یہاں وقت کا امام ہے، 2 بھائی ہے، ایک ساری رات تہجد پڑھتا ہے، دوسرا ساری رات اپنی ماں کی ٹانگیں دباتا ہے، اور صبح دونوں اپنے طلباء کے سامنے جب آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ ٹانگیں دبانے والا کہتا ہے میرا یہ بڑا بھائی ساری رات رکوع میں، سجود میں، قیام میں، تلاوت میں رہا ہے، اور اللہ کی قسم میں ساری رات ماں کی ٹانگیں دباتا رہا ہوں، اگر یہ مقابلہ کرے مجھ سے اور مجھے کہے کہ یہ ٹانگوں دبانے کا ثواب مجھے دے دے، رکوع و سجدے تو لے لے، تو اللہ کی قسم میں یہ سودا نہیں کروں گا، میرا ثواب اس سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ یہ صلہ رحمی وہ نیکی ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نیک کام، نیک عمل، نیکییں، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قیامت کا اس برزخی زندگی کی آغاز میں ہی انسان اور اس کے عذاب کے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ نیک کام کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند آ جائے، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند آ جائے۔ آپ کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نیکی کو حقیر نہ جانا، یہ نہ جاننا یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، محبت اور پیار کے ساتھ ملنا۔ آپ نے راستے میں سے کانٹا اٹھا کر بھی اگر سائڈ پہ رکھا ہے اور دل میں یہ نیت ہے کہ کوئی مسلمان بھائی میرا یہاں سے گزرتے ہوئے اس میں الجھ نہ جائے، تو یہ بھی وہ نیکی ہے جو انسان کو قبر تو قبر رہی جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیتی ہے۔ نیک عمل میں ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ اسے پسند کر لے۔ آپ نے 2 بھائیوں میں صلح کروا دی، بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم دیا، کسی کو برائی سے روکا، نیکیوں میں بہت بڑا عمل ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، پیار و محبت کی گفتگو، خیر اور صلاح کی باتیں، یہ وہ نیکییں ہیں جو انسان کی قبر میں اس کے لیے ذخیرہ بننے والی ہیں، اور حسن سلوک میں آپ کے بہن بھائی، آپ کی بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، یہ سب سے ٹاپ لسٹ میں رہیں گے۔ دوستوں سے تو انسان مسکراتا ہے، کیوں؟ دوستی خراب ہو جائے گی نہیں مسکرائے گا تو۔ مدیر کے سامنے تو بڑا اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، آفیسر کے سامنے، باس کے سامنے، کیوں؟ جاب سے نکال دے گا اگر وہ بدتمیزی کرے گا، لیکن بوڑھے ماں باپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ آپ کی گھر بیٹھی بیوی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے حسن سلوک کا وہاں پتہ لگے گا جہاں بغیر لالچ اور بغیر خوف کے آپ کو اپنی انسانیت دکھانی پڑے۔ کہیں تو انسان مسکراتا ہے ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اور کہیں انسان مسکراتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ بہن بھائی ہیں، یہ میرے قریبی ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، یہ میرے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ اور آج پڑوسیوں کو ہی سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے، الا من رحم ربی۔ ساری گندگی اکٹھی کر کے جھاڑو دے کے بیگم بھی کوڑا جو ہے پڑوسیوں کے دروازے میں پھینک دیتی ہے، کچرا پڑوسیوں کے گھر کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وراثت کے اندر سے پڑوسی کو حصہ ملنے والا ہے۔ یہ ہے پڑوسیوں کا حق۔ آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں، ان ساری نیکیوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے، جب لوگ مرنے والے کو سپرد خاک کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اور اگر وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، شرط بنیادی، ہمارے سارے دروس کے نچوڑ حدیث کے اس جملے سے آپ کو دلیل کے طور پہ مل رہا ہے۔ ہمارا سارا زور اللہ کی وحدانیت کی دعوت کی طرف، پکار کی طرف،
ایمان کی طرف زور ہوتا ہے۔ اور یہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان نیکیوں سے پہلے بنیاد کیا بیان کر رہے؟ اگر یہ خاک میں ملنے والا، قبر میں دفن ہونے والا صاحب ایمان ہو تو پھر نماز آتی ہے، اس کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اس کے دائیں طرف آ کے ٹھہر جاتی ہے، روزہ اس کے بائیں طرف آ کے ٹھہر جاتا ہے، نیکیوں کے دیگر کام، حسن سلوک اس کے قدموں کی طرف آ کر رک جاتے ہیں۔ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز روکتی ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ روکتی ہے، بائیں طرف سے عذاب قبر کا آتا ہے تو روزہ روکتا ہے، قدموں کی طرف سے عذاب آنے لگتا ہے تو لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں، حسن سلوک، اچھا برتاؤ وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ کے بندے کی حفاظت ہو رہی ہے، کہیں نماز کھڑی ہے، کہیں روزہ کھڑا ہے، کہیں زکوٰۃ کھڑی ہے، کہیں نیکیاں کھڑی ہیں، لیکن نہ بھولنا بندے کے لیے شرط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگائی؟ اگر یہ صاحب ایمان ہے، اگر مشرک ہے، اگر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوئے مرا ہے، اگر غیروں کو پکارتے ہوئے مرا ہے، اگر مرنے سے پہلے بھی اس نے المدد یا غوث کے نعرے لگائے ہیں، مردوں کو پکارا ہے، ڈھیری والوں کو پکارا ہے، وہ جو بیچارے فوت ہو کے جا چکے ان کے ترلے لیتا رہا ہے، ایک خالق و مالک کو اس نے نہ سمجھا، نہ اس کی وحدانیت کو پہچانا، حالت شرک میں مرا ہے، تو پھر نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا حج، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کا حسن سلوک، نہ اس کا اچھا اخلاق، نہ پڑوسیوں کی خدمت، نہ ماں باپ کی خدمت، وہ سارے عمل ہباء منثورا، مٹی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اس کے کام نہیں آئیں گے اگر اس کے عقیدے میں شرک ہوا۔ یہ ساری نیکیاں کام آنے والی ہیں صاحب ایمان کے، اس لیے ایمان کو سیکھیے، اللہ کی وحدانیت کے علم کو حاصل کیجئے، توحید کے فہم کو حاصل کیجئے، اپنے دامن کو بچائیے غیر اللہ کی عبادت سے۔ مومن کے جسم کے ہر طرف یہ نیکی آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ جب فرشتے کو، آنے والوں کو، عذاب دینے والوں کی ڈیوٹی جن پہ لگائی گئی ہے، ان کو راستہ نہیں ملے گا، کہیں نماز بول رہی ہے ادھر سے تیرے لیے کوئی راہ نہیں، کہیں روزہ بول رہا ہے ادھر سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، کہیں نیکیاں بول رہی ہے تو وہ واپس لوٹ جائے گا۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو آج اگر یہ کہا جائے کہ ہماری اکثریت اس ہتھیار کو بھلا چکی ہے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ ہر بھائی اپنے دل میں سوچے آخری بار اسے یاد ہے کب اس نے دل کی حضوری کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے کہیں اپنے رب کو پکارا ہو، آنسو بہائے ہوں۔ ہم نے تو اللہ کے ایسے ولیوں کو بھی دیکھا ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ صرف دعا کرنے کے لیے اللہ کے گھر چلے جاتے ہیں، ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی تو بیت اللہ جاتے ہیں، زمزم پی کے دعا کریں گے، طواف کر کے دعا کریں گے، سعی کر کے دعا کریں گے، حجر اسود کو چومیں گے، ملتزم کے پاس کھڑے ہوں گے، چپٹیں گے، مانگیں گے اللہ سے۔ وہ دعائیں منگوانے کے لیے، دعائیں قبول کروانے کے لیے اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے بد نصیبوں کو دیکھا ہے جو وہاں جا کر بھی دل اللہ سے لگانے کی بجائے کیمرے والے سے لگاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ڈرامہ کرتے ہیں اور موبائل کسی اور کو پکڑاتے ہیں کہ میری چنگی جی تصویر کڈی یار، میں دوستاں نوں بھیجنی، فیس بک تے چڑھانی۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ کیوں؟ دعا مانگنے سے خالق اور مخلوق کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، انسان اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ آئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2823، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے، یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں لاچاری، سستی، کاہلی، اچھا بھلا بندہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور جی سستی ہے، جی نماز پہ گئے ہو جی بڑی سستی، یہی مصلی بچھا کے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، مسجد جانے کی ہمت نہیں ہوئی،
انسان کے اوپر یہ سستی کا، یہ کام نہ کرنے کا جذبہ، ٹوٹ پھوٹ جسم کے اندر، کسلان جسے کہتے ہیں جی، بس وہ ایسا طاری ہو جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بیماری سے، بزدلی سے، بزدل بن جانا، دل انتہائی کمزور ہو گیا، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جب خالق سے رشتہ کمزور ہوتا ہے تو مخلوق کا ڈر اپنے آپ دل میں۔ اچھا بھلا بندہ بریف کیس لے کے گھر سے نکلا، 15 منٹ بعد واپس آ گیا، شیخ صاحب آپ تو سفر پہ جا رہے تھے، ہاں جی وہ کالی بلی دروازے تو نکلے ہی ساتھ اگو لنگ گئی۔ اور وہ نجومی بابا نے بتایا تھا کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو وہ خیر نہیں ہوتی۔ یہ بھی مسلمان ہے جو کالی بلی سے ڈر کے واپس آ جاتا ہے، یہ مسلمانوں والے کام تو نہیں ہے۔ بزدلی وہ بیماری ہے، وہ مرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کنجوسی، اچھا بھلا مالدار ہے، پیسے ہیں، پراپرٹی کا مالک ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن ایسا کنجوس ہے کہ بچے اس کے طرف رہے ہیں روٹی کھانے۔ ایک پلاٹ بیچ دے تو 60 سال تک اس کی اولاد کھاتی رہے تو ختم نہ ہو، کروڑوں کا مالک۔ لیکن پوچھو جی شیخ صاحب کا سبزی دیتی ہے گھر میں کھانے والے 10 آدمی، جی بالکل 1.5 کلو ٹنڈے لے کے دیتے سن میں، وہ ایک ہفتے تک اسے 1.5 کلو ٹنڈے ہی نہیں بھولتے کہ میں نے گھر میں 1.5 کلو ٹنڈے دیے تھے۔ اللہ نے تجھے جو کچھ نوازا ہے تیرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تیری اولاد ہے، تیری بیٹیوں کی عمریں 30 سال سے زیادہ، 35 سال سے زیادہ ہو گئی، اور تو سانپ بن کے اس تجوری کے اوپر بیٹھا ہے جو مال تجھے ماں کے پیٹ سے نہیں ملا، تیرے رب نے دیا ہے، اور تیرے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہے۔ جہاں اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، وہاں ماں باپ کے حق ہے اولاد کے اوپر۔ یہ نہیں کہ آپ ساری عمر اولاد کو سمجھاتے رہے ماں باپ کے بڑے حق ہیں، کوئی اس میں شک نہیں، ماں باپ کے بڑے حق ہیں، لیکن اولاد کا حق بھی نہ بھولیے۔ صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میں سارا مال اللہ نام دے کے چلا جاؤں۔ آپ نے کہا تیری اولاد نہیں ہے، تجھے سارا مال اللہ کے نام پہ دینے کی اجازت نہیں۔ کہا اچھا پھر آدھا تو اجازت دے دیں، آدھا مال اللہ کو دے دوں۔ آپ نے کہا نہیں، آدھے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہاں ثلث کی اجازت ہے، تیسرے حصے کی اجازت ہے۔ اور یہ بھی یہاں پر یہ الفاظ ادا فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ دے دی، لیکن کہا لیکن بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا اپنی اولاد کو فراخی کی حالت میں چھوڑ کے جانا، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تم سارا کچھ اللہ کے نام پہ بانٹ جاؤ، اور اولاد تمہاری سانس لینے کے لیے، ٹکڑے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے دروازوں کے اوپر ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ پتہ لگے مولوی صاحب نے، چودھری صاحب نے، شاہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، شیخ صاحب نے، تاجر صاحب نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، سارا کچھ ہی اللہ کو دے دیا، فوت ہو گئے۔ اب اس کے بعد بچے یتیم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے گھر کے اندر روٹی بھی نہیں ہے، تو یہ کوئی نیکی اور ثواب والا کام کر کے نہیں جا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے ساری پراپرٹی، پھر آدھی، آپ نے آدھے سے بھی انکار کیا، اور ثلث کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہے بہت زیادہ، لیکن اس کی اجازت ہے، تیسرے حصے کی اجازت ہے۔ تو یہ کنجوسی کہ انسان اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، نہ اپنی اولاد کا حق نکالے، نہ ماں باپ کا حق نکالے، نہ بیوی بچوں کا حق نکالے۔ وہ بیوی جس کے منہ میں لقمہ ڈالنا اتنا اجر والا ثواب ہے، اتنا اجر والا کام ہے کہ اتنا ثواب فی سبیل اللہ درہم و دینار دینے کا بھی اللہ نہیں دیتا جتنی اپنی آل اولاد، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کا دیتا ہے۔ تو اس بیماری سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے، مالک کو پکارتے ہوئے کہ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں بڑھاپے کے عذاب سے، بہت زیادہ عمر کا ڈھل جانا، بڑھاپے کی عمر میں آ جانا، انتہائی لاچاری کی زندگی اور قبر کے عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6390 سنیے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارضا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائی الفاظ ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح
قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے یا کسی کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس طرح یہ الفاظ ہمیں دعا کے طور پہ اللہ کے پیارے حبیب سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان نرد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اس دعا کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ اکثر بھائیوں کا بڑی ٹینشن ہے، بڑی غربت ہے، بڑی فقیری ہے، یہ دعا یاد کر لو، اللہ آپ کا غم ہم سب کچھ دور کر دے گا، قرضے دور کر دے گا، اپنی جناب سے عطا فرما دے گا۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہمیں پچھلی عمر میں بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے۔ دنیا کا فتنہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان فتنوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، اور خاص طور پہ یہ آخری وقت جو گزر رہا ہے اس امت کا، ہر روز ایسے فتنے نمودار ہوتے ہیں کہ انسان دہل کے رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ چند دن پہلے ہی ایک بہت بری خبر پڑھنے کو ملی، دو نوجوان نکلنا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، عراق جانا چاہتے تھے، ماں باپ نے منع کیا، ماں باپ نے منع کیا کہ ادھر نہ جاؤ، ان تکفیریوں کے ساتھ نہ ملو۔ دو بیٹے اٹھے، 70 سال کی بوڑھی ماں، 75 سال کا بوڑھا باپ چھروں سے ذبح کر ڈالا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ ماں باپ جن کو اف کرنے کی اجازت نہیں، ماں باپ حالت شرک میں بھی ہوں، ماں باپ یہودی بھی ہوں، ماں باپ عیسائی بھی ہوں، ماں باپ کمیونسٹ بھی ہوں، تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور ان کا خون بہا دیا جائے اسلام کے نام پہ۔ ارے خون بہانے والوں، اسلام تو وہ دین ہے، دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پانی زیادہ استعمال نہ کرنا۔ جس اسلام میں پانی بہانے کی، پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں، اس اسلام میں خون بہانے کی اجازت ہے۔ یہ خون کی ہولی کھیلنے والوں اور اندھے ہو جانے والوں، اپنی جماعتوں کے تعصب میں ایسے ڈوب کے مر جانے والوں، نہ تمہیں ماں ماں نظر آئے، نہ باپ باپ نظر آئے، یہ کون سا دین، یہ کون سا ارے یہ فتنے ہیں جس کے اندر نوجوان اندھے ہو کر گر رہے ہیں۔ یہ کوئی جہاد نہیں، یہ کوئی خیر نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ ہلاکتیں ہیں، بربادیاں ہیں، ظلم ہے۔ آؤ تمہیں ایک اصلی جہاد کا واقعہ میں سناتا ہوں، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا۔ یمن سے چلنے والا چلا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور کہا آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یمن میں تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا جی یمن میں میرے ماں باپ ہیں۔ کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اجازت دی انہوں نے آنے کی؟ کہا اجازت تو دور کی بات ہے، میں تو ان کو روتا اور بلبلاتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا واپس لوٹو، واپس لوٹو، یہ آیا ہے مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے، یہ آیا ہے پیارے نبی کا خادم بننے کے لیے، یہ آیا ہے پیارے نبی کا دست و بازو بننے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوٹ جاؤ، واپس یمن جاؤ، جیسے ماں کو رلا کر آئے ہو اس کو ہنساؤ، جیسے باپ کو رلایا ہے اس باپ کو ہنساؤ، ان کے قدموں میں رہ کر جہاد کرو۔ یہ تکفیریوں کے فتنے ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو ایسے برباد کر دیا، نہ ان کو اپنی قوم نظر آتی ہے، نہ اپنا دین نظر آتا ہے، نہ اسلام نظر آتا ہے، نہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین نظر آتے ہیں جس میں آپ منع کرتے ہیں مذہبی رہنماؤں کو قتل نہ کرنا۔ کافر بھی ہو، آپ کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہو، آپ ان کے ملک کو فتح بھی کر لیں، تب بھی ان کی گرجا گھروں میں بیٹھے ہوئے ایسے افراد جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے مذہب پہ لگے ہوئے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا، عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا،
بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا، بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا، فصلوں کو اجاڑنے سے منع کیا۔ ایک عورت کی لاش دیکھی تھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کہا تھا کس ظالم نے یہ کیا ہے؟ آپ نے کیڑیوں کے جلے ہوئے ایک بل کو دیکھ کر کہا تھا اللہ کی لعنت ہو، ان کو کس نے جلایا ہے؟ یہاں تو کیڑیے جل جائیں تو پیارے حبیب کی مبارک زبان سے لعنت کی بد دعائیں نکلتی ہیں۔ اور یہ کیسا فتنہ ہے تکفیریوں کا کہ اگر ماں روکے تو چھرا لے کے اپنی ماں کو ہی کاٹ دیا جائے۔ دنیا کے ان فتنوں سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ تیری پناہ چاہیے۔ اور اسی طرح قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے، کیونکہ دجال کا فتنہ اس امت کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اس کو کچھ ملے گا بھی، وہ کچھ کرتب کر کے دکھائے گا بھی، تو اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم جنت، اس کی جنت جہنم۔ وہ زمین سے کہے گا انگوریاں نکل تو نکلے گی، وہ بارشیں برسائے گا، یہ سارے ڈرامے وہ کر کے دکھائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اس فتنے سے ہمیں مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ دجال کا فتنہ واقعی بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو سن کے ہم ایمان لے آئے، لیکن آج جب میدان کے اندر پیروں فقیروں کی جھوٹی کہانیوں کو دیکھتے ہیں جن کے پلے میں کچھ نہیں، جو ڈرامہ باز ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو دین کے دشمن، عزت کے دشمن، مال کے دشمن ہیں، ان کی جعلی پھوکوں پہ عورتیں، مرد، بچے ایسے گر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اگر آج دجال نکل آیا تو ان کا سب سے بڑا بابا وہی بن جائے گا۔ یہاں تو عزتیں لوٹ رہے ہیں، پکڑے گئے، پیر جیلی تھا، پکڑے نہ گئے، سبز چولے کے نیچے سب تبرک کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ایک ظالم کو میں نے دیکھا جس نے پڑوسی کی بچی کو پالا ہوا تھا، منہ بولی بیٹی بنا کے گود لیا ہوا تھا، ایسا کوئی مجرم اس کے گھر میں آیا کہ اگر حقیقی اولاد چاہیے تو اس زندہ کو قبر میں دفن کر دے، اس مجرم نے زندہ کو قبر میں دفن کر دیا۔ میری بچی کوئی تھیں کہنا نہیں تھیں دفن، اللہ کے ہاں اس کی زندگی تھی، وہ بچ کے نکل آئی۔ صبح اخبار میں خبر چھپ گئی پیر جیلی تھا۔ جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے بڑا سمجھ کے جملہ کہتا ہوں، یہ کہنے والوں پیر جیلی تھا، تمہارا جملہ غلط ہے، یہ سارے ہی جیلی ہیں۔ تمہارے نزدیک جیلی تب ہوتا ہے جب پکڑا جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک جیلی تب ہوتا ہے جب یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس کی اصلیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ مشرک اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے مشرک اپنی گردن کاٹ کے زمین پہ رکھ کے دوبارہ جوڑ لے اور یہ کہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ میری ولایت پہ، تو اللہ کی قسم یہ کذاب ہے۔ اس کے ساتھ شیاطین ہے، جنات ہیں جو یہ آنکھوں پہ جادو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس سے بڑا دجال اور کوئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب دجال اپنا سارا فتنہ پھیلا دے گا، ایک اہل توحید مدینے سے آئے گا، دجال کہے گا مانتا ہے مجھے؟ کہا ہاں مانتا ہوں، پر یہ تو سن مانتا کیا ہوں، تجھے کافر مانتا ہوں، رب نہیں مانتا، تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کافر۔ مڑ کے اپنے مریدوں سے کہے گا اس کے 2 ٹوٹے نہ کر دوں؟ کہا جی بابا جی تو جو چاہے کر دیں، چھرا پھیر دیں، مرغے کو ذبح کر دیں، سارا خون نکال دیں، لاسانی سرکار کوکڑ پھیر ٹرتا رہے۔
ایسے پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو اس کے تو گستاخ کے ہونے ہی 2 ٹکڑے چاہیے. دجال مار دے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، درمیان میں چلے گا، بڑا اترائے گا اور پوچھے گا ٹھیک ہے؟ کہا جی بالکل، بڑا بڑا بابی گستاخ سی ہونا ہی ہمیں چاہیے دے دینا. کہا زندہ کر دوں؟ کہا بابا جی کمال، بابا جی کے تھوک سے یہ ہو جاتا ہے، ڈنڈوں سے یہ ہو جاتا ہے، تعویذ سے یہ ہو جاتا ہے، پتھر سے یہ ہو جاتا ہے، بابا گال بھی کٹ دے تو کم ہو جاتا ہے. بابے کا کیا کہنا، بابا کوئی عام شے ہے. کہا زندہ کر دوں؟ کہا جی جناب، اور مرید آ جائیں گے آپ کے، زندہ کر کے کھڑا کر لے گا. کہا اب سناؤ، مجھے مانتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم یقین اور بڑھ گیا، تو کافر ہے، رب نہیں ہے، تو دجال ہے جس کی خبر ہمیں محمد نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دجال زور لگا لے گا، اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا. یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور قربان جائیں پیارے حبیب علیہ السلام کی رحمت و بھری سیرت پر. فرمایا جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے، یاد کر لے، ان کو پڑھ لے، دجال اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آج بھی یہ جتنے کرامتوں والے بابے ہیں، ایک پیر صاحب ہے، پیر کرنٹ شاہ، انگل نال کرنٹ مار دینے. میرا ایک بھائی، دوست، پڑوسی ہمارا، اس نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ پیر صاحب کے پاس وہ جو پیر بابا مر گیا ہے بڑے والا سیف الرحمان سیفی، کہ تب میں اس کی مجلس میں گیا، لیکن اللہ کی قسم میں نے اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، 4 کل پڑھے، اپنے جسم پہ دم کیا، اور میں اس کے پاس داخل ہو گیا. وہ انگلی کا اشارہ کرتا اور دنیا لوٹ پوٹ ہوتی، اور اس نے ٹل لگا لیا، اشارے بھی کیے، میرا ہاتھ بھی پکڑا، دبایا بھی، سارا کچھ کیا، مجھے کچھ نہیں ہوا. آخر میں تنگ اگلا وابیان نکلے تھے. کیوں؟ شیاطین ہے اس کے پاس. آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، شیطان آپ پہ اثر نہیں کرے گا. فلق ناس پڑھ لیں تو شیطان کا زور نہیں چلے گا. سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کیجئے، اور کہیں ان شیاطین سے ٹاکرا ہو جائے ان کو پڑھ لیں. دجال کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو دجال کی اولاد کیا کر سکے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے سے اور فقیری کے فتنے سے، امیری کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی. اس میں آتا ہے کہ کفر اور فقر، ان کی سرحدیں بڑی قریب ہوتی ہیں. بھوک کی وجہ سے انسان کفر کر بیٹھتا ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اور امیری، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. آپ دیکھ لو، الا من رحم ربی، جیب بھری بھی ہو اور اسے مسجد میں نماز نصیب ہو جائے، بہت ہی شاد و نادر ہوگا. وہ گھر بھی بنائے گا تو اتنی دور جہاں مسجد کی اذان کی آواز ہی نہ آئے. اور مولوی اس کے لیے 2 ٹکے کا نہیں، مولوی 5000 روپے تنخواہ، میں 10 مولوی کر رکھ لوں. میں دین ملتا کہاں سے ہے؟ یہ مسجد سے، یہ عالم سے. پیسہ آتا گیا، امیری کا فتنے میں پڑا، علماء سے بھی متنفر ہو گیا اور مساجد سے بھی دور ہو گیا، گیا برباد ہو گیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں قبر کے عذاب سے پناہ کے لیے، بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی کہ انسان دعا کرے، اللہ مالک کے سامنے ہاتھ اٹھائے، روئے، مانگے اور رب کی پناہ میں آ جائے ان فتنوں سے. قبر کے عذاب کا فتنہ، جب منکر نکیر پہنچیں گے، سوال و جواب ہوں گے، اس وقت انسان فتنے کا شکار ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دفن کیا اور باقی صحابہ سے کیا کہا؟ اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوال و جواب ہو رہا. اس وقت سوال و جواب، جس کے منہ سے حالت ایمان میں جو مرا ہوگا وہ حالت ایمان میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ثابت قدم ہو کے جواب دے گا. یہ رٹے مارنے والے سوال نہیں ہیں. ابھی تو حال یہ ہو گیا، ایک پیر صاحب کی تقریر ہم سن رہے، پیر صاحب کہنے لگے کہ بندہ دفن ہوا قبر میں، فرشتے پہنچ گئے، کہا من ربک؟ کہا پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا میں نے سوال کیا ہے من نبیک؟
کہا تجھے کہا نہیں میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں؟ کہا ما دینک. تو مردے نے اٹھ کے اپنا کفن سے بازو نکالی چڑھائی کہ میں تم دس داں جی بات نہیں ہے سوال جات کرنے سے. تو فرشتے مڑ کے چل پڑے, اللہ کے پاس پہنچ کے کہا اللہ یہ تو قبر کا سسٹم تبدیل ہو گیا کیا؟ ہم تو پرانے سسٹم پہ گئے تھے. من ربک من نبیک ما دینک, ہم نے تو یہی 3 سوال کیے. اور وہاں وہ کہہ رہا ہے میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں, میں پیر جیلانی کا دھوبی ہوں, مجھے کیا پتا رب کون ہے اور نبی کون ہے, اور میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ پیر صاحب کے کپڑے دھوتا تھا, پاک پانی سے دھوتا تھا, ان کو صاف کر کے تہ لگاتا تھا اور پیر صاحب کو دے کر پھر واپس آ جاتا تھا, بس اتنا جانتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, اگر ہمیں نہیں جانتا ہمارے غوث کو تو جانتا ہے, جاؤ معاف کیا. دیوبندیوں کے امام اور ساری دیوبندیت جن کے نام کے سامنے اپنا سرے ادب جھکاتی ہے, اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا. اس کے علاوہ تھانوی صاحب کی 7 کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا, میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا. جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے, انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربوں کا, کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. ما دینوں کا, عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتے حیران, یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا, جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. حکم ہوا اے میرے سے نہیں پوچھنا کس نے سنیا سی, تھانوی صاحب سے رجوع کرنا کس نے سنا تھا, روایت کس نے کی ہے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, بڑے توجہ غور سے سننا ہے, بڑے دھیان سے سننا ہے. یہ تو وہ بھی مان گئے جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر عبد القادر جیلانی کی نسبت غلامی کی, خدمت کی نسبت بیڑے پار لگا دیتی ہے تو عبد القادر جیلانی کے سچے مرید کی کتنی شانیں ہوں گی. اور یہاں وقت کا صحابی ہے, دفن ہو رہا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دعا کرو اس کے لیے, اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں, اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. قبر کے اندر ثابت قدمی نصیب ہوگی کن کو؟ حالت ایمان پہ مرنے والوں کو, جنہیں اللہ نصیب فرمائے گا. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. یہ رٹے مارنے والا کام نہیں ہے کہ طاہر القادری صاحب نے باہر سے سپیکر پہ کھڑے ہو کے آپ کو بوٹی لگوا دی, بیٹا فرشتے آگے ہیں کہ اس کو یہ سوال کر رہے ہیں دے جواب اس کو. رٹے مارنے سے کام نہیں ہوگا. یہاں ایمان, زندگی اگر ایمان پہ رہی تو وہ بولے گی. یہاں اللہ کی توفیق سے عقیدہ توحید بولے گا. حالت شرک پہ موت ہوئی ہوگی تو ہاں ہاں لا ادری, ایک ہی جواب. صحیح بخاری و مسلم میں اس آیت کی تفسیر ذرا سنیے. موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہی ثابت قدمی ہے, یہی قبر کا وہ فتنہ ہے جس میں آزمایا جائے گا, اور یہی وہ الفاظ ہیں جو ثابت قدمی والے الفاظ ہیں کہ انسان وہاں پر ایک خالق و مالک کو نہ بھولے. جس نے زندگی میں نہیں بھولایا وہ وہاں بھی انشاءاللہ نہیں بھولتا. اور عذاب قبر کافر کو, منافق کو, اور بعض گناہوں کا بھی ذکر آتا ہے ان کے ارتکاب کرنے والوں کو ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی, اس دعا کو یاد کیجئے.
اس دعا کو پڑھیے، اس دعا کے ذریعے اپنے مالک کو پکاریے اور اس قبر کے منظر کو اپنے سامنے رکھیے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، گمراہ ہیں وہ لوگ جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ عقل پرست اپنے عقل کے پیمانوں کو دوڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کنڈم کرتے ہیں، اپنی عقل کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر عثمانی فرقہ بڑا مشہور ہے، منکرین حدیث کا یہ ٹولہ گمراہی کے اندر گرا ہوا، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں یہ وہ قبر ہی نہیں ہے، وہ قبر اور قبر ہے، یہ قبر اور قبر ہے، وہ عذاب اور ہے، یہ عذاب اور ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ان کی قبروں پہ کھڑا نہ ہو۔ وہ کون سی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صحیح مسلم حدیث نمبر 963 سنتے ہیں۔ نماز جنازے کی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی سکھائی، اپنے مردے کے لیے دعا کرو اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وَاعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس کو محفوظ رکھنا عذاب قبر سے، یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ وہ خوش نصیب جو قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں، ان میں ایک بہت بڑا خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت دیکھے جنت الفردوس میں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا۔ شہید سے مراد کون ہے؟ تو یہ شہید ایویں جویں کسی 2 نمبر کمپنی دی مور نہیں ہوندی جڑا مرضی بنوا کے ٹھپے لائی جاوے، ہر کسی کے اوپر ٹھپا لگ رہا ہے، یہ بھی شہید، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید۔ نہ عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ ایمان دیکھتے ہیں، نہ اس کے عقائد کو پرکھتے ہیں، نہ اس کے اعمال کو پرکھتے ہیں، بس دریا میں ڈوب کے مر گیا، لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا شہید، الیکشن میں نعرے مارتا ہوا مر گیا شہید، بے حیائی کرتا ہوا مر گیا شہید، عشق مشوقی کرتا ہوا گیا شہید عشق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید ہے کون؟ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑے اور لڑتا ہوا مارا جائے، اس کا مقصد یہ ہو اللہ کی توحید غالب آ جائے، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرائے، شرک مٹ جائے، اللہ مالک کی عبادت میں جو شریک کر کے طواغیت بنا لیے گئے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، اور ایک لا الہ الا اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے لڑتا ہے، اور لڑتے لڑتے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر 2055 سنیے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو قبر کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ شہید اس فتنے سے محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا، قبر کے اس فتنے سے بھی محفوظ رہے گا؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس شہید کے سر پہ تلواروں کی جو چمک تھی وہی فتنہ اس کے لیے کافی تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر کے فتنے سے بھی محفوظ کر دیا۔ اللہ کی توحید کے لیے لڑنا، اپنی جان کو لے کے بمباری کے نیچے کھڑے ہونا، تلواروں کے سامنے پیش کرنا، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ اللہ ایسا راضی ہوتا ہے ان شہداء سے کہ ان کو قبر کے عذاب کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پہرے دار وہ مجاہد جو مسلمان حکومت کی سرحد پہ کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہے، جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے جو توحید کی بنیاد پہ قائم ہوئے، جہاں لا الہ الا اللہ کا نظام غالب ہے، جہاں سے شرک کے نشانوں کو مٹا دیا گیا ہے، اور اہل شرک اس توحید کے پھلتے پھولتے بوٹے کو دیکھ کر غیظ و غضب میں جل رہے ہیں کوئلوں پہ، اور یہ پہرے دار سرحد پہ کھڑا ہے، حفاظت کر رہا ہے تاکہ مسلمان بہنیں آرام سے سو جائیں، مسلمان بھائی بچے اپنے گھروں میں
سکون کی نیند کریں، ان کو سکون کی نیند سے سلانے کے لیے وہ ساری رات جاگ رہا ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آنکھ جو راتوں کو جاگ کر پہرے دیتی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ ایسی آنکھ پہ جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ مبارک ہو ان مسلمان بھائیوں کو جو آج مملکت سعودی عرب کے جنوب کے اوپر پہرا دے رہے، جہاں رافضیت، ایرانی چمچے، ایرانی گدھے پہ سوار ہو کر حوثی قبائل جو اللہ کے دشمن، توحید کے دشمن، قرآن کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، میرے رسول کی پیاری ازواج کے دشمن ہیں، یہ مسلمان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے اور اس راستے میں قبول بھی ہو رہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، جام شہادت بھی نوش کر رہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے کہ اس پہرے دار کو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے، اس فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، حدیث نمبر 2500۔ آپ فرماتے ہیں کل المیت یختم علی عملہ الا المرابط، انسان مرتا ہے اس کے نامہ اعمال سمیٹ دیے جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں، سوائے پہرے دار کے۔ پہرے دار اگر پہرا دیتے ہوئے اللہ کے ہاں چلا گیا، اس کو موت ہو گئی، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس کا وہ عمل پروان چڑھتا رہتا ہے، قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَانِ الْقَبْرِ، اور اللہ اس سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ قبر کے عذاب کے فتنے سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری میں مر جانے والا بھی وہ انسان ہے۔ اہل ایمان پر آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں کے اندر ہی ایک بیماری بھی آزمائش ہے۔ اس بیماری کے اندر بھی اگر اللہ کا بندہ یہ سوچ لے کہ یہ بیماری میرے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، تو کبھی بھی بے صبری کے دامن کو نہیں پکڑے گا، صبر و شکر میں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن پہ بیماریاں آتی ہیں، مصائب، مشکلات، آزمائش، ابتلا آتی ہے، ان آزمائشوں کی بنا پہ ان کے گناہ دنیا میں ایسے دھو دیے جاتے ہیں، وہ چلتے زمین پہ ہوتے ہیں اور ان کے کھاتے میں کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مومن ہر حال میں خیر و برکت میں ہے، تکلیف آئے یہ صبر کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، خوشی ملے شکر کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی معاملہ ہی برا نہیں ہے، ہر حال میں خیر و برکت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور اسے پیٹ کی بیماری لگ جائے اور اسی میں اس کی موت واقع ہو جائے، تو یہ بھی وہ خوش نصیب ہے جسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1064 کو سنیے، من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، جو پیٹ کی بیماری میں مارا جائے، پیٹ کی تکلیف میں اس کی موت واقع ہو جائے، یہ وہ ہے جس کو قبر کے اندر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5733 کو سنیے، اس میں بھی یہی اشارہ ملتا ہے، المبطون شہید، پیٹ کی بیماری میں جس کو موت آتی ہے، اس مرض میں مرتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں شہداء کی فہرست کے اندر شامل ہے۔ ایک اور عمل جس کو آپ اور میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کہیں گے جی وہ شہید، دل تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں لیکن سنیں سارے جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ اوکھا کام بتایا ہے آپ نے، وہ پہرے والا بھی کام بڑا مشکل ہے، پہرے پہ کھڑا ہونا، سامنے سے پتہ نہیں کب گولی آ جائے، کب تیر آ جائے، کیا بنے۔ سوکھا کام قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بڑا ہی آسان کام، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے دل میں وہ اندھیری رات بسی ہوئی ہو کہ ایک رات میں نے جا کے اکیلے سونا ہے، جہاں بیگم صاحبہ ساتھ نہیں ہوں گی، بھائی ساتھ نہیں ہوں گے، دوست نہیں ہوں گے، اور یہ گلیکسی S5 بھی نہیں ہوگا، واٹس ایپ فیس بک نہیں ہوگی، تنہا خالی ہاتھ قبر میں جا کے لٹا دیا جائے گا، سارے لوٹ آئیں گے، سارے لوٹ آئیں گے۔ وہاں سے بات جو میں نواں موبائل لیا سی یار، ہائی تو میں لائن مسے ڈاؤن لوڈ کی سی، کسی نے کال بھی نہیں کر سکیا، اوتے دے جاؤ، کوئی نہیں دے کے جائے گا۔
نئی گاڑی خریدی تھی، اس کی چابی تو دے جاؤ، کوئی نہیں دے کے جائے گا، سب کچھ گیا خالی ہاتھ۔ آپ کے بہترین سوٹ پہ کئی کی جیبیں ہوتی ہیں، کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، کفن کسی درزی سے سل کے نہیں آتا، کفن کے لیے کسی مغسلے سے اس کو پریس کر کے بہترین کلف لگا کے، بعض بندے کلف کا سوٹ پہنتے نا لا کے، وہ اچھے بھلے سگے بھائی کو بھی گلے نہیں ملتے، یار دوروں ہو کے نہ سلام کر لیں، میری استری نہ خراب ہو جائے، میں کلف لوایا ہے۔ یہ ایک لباس ہے جس کو پہن کے میں نے اور آپ نے قبر میں جانا ہے۔ ایک عمل ہے بڑا آسان، اور وہ کیا ہے؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، رات کو سونے سے پہلے 29واں پارہ پہلی سورۃ ملک، جو اس کی تلاوت کرتا ہے ہر سونے سے پہلے، یہ سورت ایسی ہے، اللہ نے اس کو یہ شان دی ہے، یہ عذاب قبر اور اس بندے کے درمیان میں آڑ بن جائے گی، قبر کے عذاب کو قریب نہیں آنے دے گی۔ سونے سے پہلے بی بی سی دیکھ کے، واٹس ایپ دیکھ کے، ٹویٹر دیکھ کے سونے والوں، میرا خیال ہے 3 منٹ نہیں لگتے ہوں گے اس سورت کو پڑھنے میں، 3 سے 5 منٹ لگا لو، 5 منٹ لگا لیں آپ، 5 منٹ میں یہ سورت پڑھ لی جائے، 5 منٹ آخرت کی اس پہلی منزل کے لیے جس پہ عثمان آتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کرنے والا کرتا تھا کہ کبھی جہنم کے عذاب کو یاد کر کے ایسے نہیں روئے؟ کہا یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا ایگزامینیشن ہال ہے، جو یہاں فیل ہوگا وہ آگے بھی برباد رہے گا، جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے پاس ہوگا۔ تو یہ سورت، اس کو اللہ نے وہ شان بخشی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول سنیے، جو آدمی ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سورت، اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ فضل ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے ساتھ ایسی وفا اور محبت کرتی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ خیر کثیر کو پا لیتا ہے۔ قبر ہر صاحب قبر کو دباتی ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے ہر صاحب قبر کو ایک دفعہ بھیجا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ سورہ نسائی حدیث نمبر 2057 سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، هذا الذي تحرك له العرش، یہ وہ صحابی ہے اس کی وفات پہ عرش آج حرکت میں آیا ہے، کانپ اٹھا ہے۔ وفتحت له ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتوں نے ان کا جنازہ ادا کیا، لیکن جب انہیں قبر میں رکھا تو پھر قبر نے ان کو ایسے بھینچا، اتنا دبایا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ نے اس قبر کو کھول دیا۔ ان للقبر ضغطہ، قبر نے ایک دفعہ دبوچنا ہے، بھینچنا ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پاتا تو سعد اس سے ضرور نجات پاتے۔ اس قبر کو نہ بھولیے، اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے، اس کی تیاری کیجئے، اپنے 24 گھنٹوں کا حساب لگائیے، اس 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے میں نے اس منزل کو سامنے رکھ کے طے کیے، میری زبان کا کون کون سا جملہ ہے جو وہاں پہ سانپ بن کے مجھے کاٹے گا، میرے مال کا کون کون سا حصہ ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہاں پر وہ سانپ بن کے، بچھو بن کے میرے اندر زہر بھریں گے۔ یاد رکھیے، مالک کے علاوہ ہر شے کو فنا ہے، لیکن کچھ اللہ کی ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کے لیے فنا نہیں ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے کا نچلے والی نوکدار جو ہڈی ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2955 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کے بیٹے کے تمام بدن کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے نچلے سرے کو۔ اسی سے انسان کو تخلیق کیا گیا اور اسی سے انسان کی دوبارہ ترکیب کی جائے گی۔ روح، اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تاہم روح ایک ایسی مخلوق ہے جو فنا نہیں ہوگی۔ نیک بندوں کی روحیں جنت کے پرندوں کے کالم میں ڈال دی جائیں گی اور وہ جنت کے اندر جہاں چاہیں گی اڑتی پھریں گی اور جنت کے درختوں کے پھل اور میوے کھائیں گی۔ اسی طرح جنت اور جہنم ہے تو مخلوق، لیکن جنت اور جہنم کے لیے بھی فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ مالک ان کے بارے میں فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، جو ان میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ مالک عرش، مالک کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ رحمان کہاں ہے؟
کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ ادھر بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو. یہ سب صوفیہ کا باطل اور گمراہ عقیدہ ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے. جیسے رحمان کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے. ہمیں ایمان ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، کیفیت مجہول ہے، سوال کرنا اس کے بارے میں بدعت ہے، ایمان لانا واجب ہے. اللہ اپنے عرش پہ ہے. جب سور پھونک دیا جائے گا، ہر چیز کو فنا ہوگی، تو عرش تب بھی باقی رہے گا. اسی طرح جنت کی حوریں، اسی طرح قلم، لوح محفوظ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو فنا نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے جب ہماری موت کا وقت آئے، اس حال میں ہم موت کو گلے لگائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور ادھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل رہے ہوں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے، اے داتا اپنے فضل سے، اے غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور، اپنے خزانوں سے ان کی غربت کو، فقیری کو دور فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں، اے مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے ظلم کیا، ہمارے بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے والد پر کسی ظالم نے ظلم کیا اور انہیں قتل کیا، مظلومیت کی موت مرنے والا بھی انشاءاللہ شہداء کی فہرست میں ہے. اے اللہ تو ان پر رحمت فرما، اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ تو انتقام ہے، اپنی شان کے مطابق ظالم سے انتقام لے. اے اللہ جیسے اس نے ہمارے اس بھائی کے والد کا سایہ چھین کر اس کو دکھ دیا ہے، اللہ تو ظالم سے انتقام لے کر ہمارے اس بھائی کے دل کو ٹھنڈک عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے پیارے بھائی مسلمان ملکوں کی سرحدوں پر پہرے دے رہے ہیں، دشمنوں سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. اللہ شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. شب